صدر ذی وقار، معزز علماء کرام، واجب احترام بزرگ، جامع مسجد محترم و مکرم جناب بھائی سید احمد عباسی صاحب، نہایت ہی مکرم و محترم مشفق دوست مفتی احسان الحق عظیم صاحب، جامع مسجد حاضہ کے امام خطیب مولانا سعید صاحب، اپنے چہرے کی زیارت کرائیں گے، کہاں کون ہے؟ کیونکہ ہمارا تو جس طرح بکنگ ہوتی ہے نا، شناختی کارڈ کسی کا، سیٹ کسی کی، بیٹھنے والا ہمارا بھی یہی صاحب، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس واسطے سے تاریخ لیتے ہیں کہ جس واسطے پر نہ ہو سکے، اور ہم بھی اسی واسطے پر تاریخ یوں دیتے ہیں کہ پتہ لگے۔ جس طرح کراچی کے اندر پہلے بہت لوگ ڈر کے جایا کرتے تھے نا، اور کہا کرتے تھے بھائی ہم تو، بہت لوگ تاریخ مانگتے تھے تو ڈر کے تاریخ دیا نہیں کرتے تھے حالات کی وجہ سے، تو کہا کرتے تھے بھائی کون جائے، ٹرین میں جائیں گے واپس اخبار میں آئیں گے۔ تو الحمدللہ یہاں تو محبتیں ہی محبتیں ہیں، اور وہ بھی جب حالات خراب ہوتے ہیں تو انسان کے اعمال پر ہوتے ہیں۔ مولانا محمد احمد لاٹ صاحب بھی پرائیویٹ کے اجتماع میں بھی غالباً تشریف لائے، انہوں نے اپنے بیان میں پہلے فرمایا تھا کہ حضرت جی نام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے ہمارا بیعت کا سلسلہ رہا، فرمایا جب صوبہ بہار اور گجرات کے حالات بہت خراب تھے تو 30 یا 31 سال تک مولانا محمد احمد لاٹ صاحب حضرت جی کی ڈاک آپ کی خانقاہ میں لے کے آیا کرتے عصر کے بعد۔ عصر کی نماز کے بعد جب میں ڈاک لے کے حضرت کی خدمت میں آیا تو آپ نے پوچھا محمد احمد، کہنے لگے میں نے کہہ دیا جو سنا دیکھا، میں نے کہا جوں کہ تو ہی ہیں، لڑائی قتل و غارت، بھائی بھائی کا دشمن، بھائی بہن کا دشمن، اولاد ماں باپ سے نفرت، ماں باپ اولاد، گھروں کی لڑائی چھڑتی چھڑتی محلوں میں، محلوں سے چھڑتی چھڑتی بازاروں کے اندر آ گئی۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگ گئے، حضرت جی نام الحسن رحمۃ اللہ علیہ، اور فرمایا پتہ یہ سارے بگاڑ کس کی وجہ سے ہو رہے ہیں، یہ سارے حالات کیوں پیدا ہوئے؟ پھر اپنی طرف اشارہ کر فرمایا یہ سارے کا سارا انعام الحسن کے گناہوں کی نحوست کا نتیجہ ہے۔ آپ نے جب آدمی اپنی غلطی کا احساس کرے گا، نیرا احساس نہیں یار ہم بڑے گناہ گار ہیں بھائی، اور میں نے ایک اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرو، حضرت والا حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ جب درس نظامی مکمل ہوتا تو 40 دن اپنے پاس بلایا کرتے، اور جو مجائی ہوا کرتی تھی الحمدللہ، کیا بات، تعلیم تربیت، کہ آنے والے کو میں نے صرف کتاب کے سامنے نہیں بٹھانا، میں نے اسے کیسے لینا ہے، میں نے زبان کے بول بھی دینے ہیں اور سینے کا نور بھی اس میں منتقل کرنا ہے۔ صرف میں نے اسے فتویٰ نہیں پڑھانا، فتوے کے ساتھ تقویٰ بھی سکھلانا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تو اللہ والوں کی خدمت میں حاضری دینا چاہیے، ہم تو ان کی مین میں خل نکالنا شروع کر دیتے ہیں، دائیں بائیں تلاش کرنا کہ اس کی برائی، اس کی کمزوری کہاں پہ۔ اللہ والوں کی خدمت میں آپ آیا جایا کریں، بڑی بڑی باتیں ملتی ہیں۔ اب آپ میرے سے دعا کرائیں، میں آپ سے دعا، میں نے آج تک الحمدللہ شاید کبھی منہ سے نکل گیا ہو، جب یہ اس سے سنا
فرمایا مت کہا کرو تم دعا کرا نہیں، سادی دعا کو میرے لیے دعا فرمائے جی۔ یہ کیا بات ہوئی جی، میں بہت گناہ گار ہوں جی، آپ میرے لیے دعا فرمائے۔ فرمایا جتنے لوگوں میں کہے گا میں گناہ گار ہوں، قیامت کے دن میدان معاشر میں اتنے ہی اپنے لیے گواہ پیدا کرے گا۔ اگر اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ستاری کا معاملہ فرمایا اور رحمت کی چادر اوپر ڈھانک کر معاف کرنے کا ارادہ کیا، تو اس دائیں بائیں کھڑے بولیں گے اللہ جی یہ جا سکتا ہے تو ہمیں بھی بھیج، ہم اس کے گواہ ہیں، یہ لوگوں میں کہتا پھرتا تھا میں گنہگار ہوں۔ اپنے گناہوں کا اقرار اللہ کے آگے کیجئے تاکہ اس سے معافی کی امید رکھیں، اور ملتی بھی ہے۔ میرے سے بڑے علماء کرام بیٹھے ہیں، کسی عمل کی قبولیت کے اندر قرآن کے اندر کوئی گارنٹی نہیں میرے عزیز، شاید ہو لیکن ہمارے نزدیک تو سب بھائی اللہ والوں کی جوتیوں سے وعدے ہیں، اس یہ کرو گے یہ ملے گا، یہ کرو گے یہ ملے گا، نماز پہ اتنا فائدہ، روزے پہ یہ فائدہ، زکوٰۃ پہ یہ فائدہ، صدقات پہ دوسروں کے ساتھ افدر گزر پہ یہ فائدہ، اپنے پراوے کا خیال کریں گے یہ فائدہ، حلال رزق لے کے آویں گے یہ فائدہ۔ فائدے بتلائے، وعدہ ایک چیز پر بتایا، ایک عمل پر وعدہ اللہ نے سچا پکا، سارے میرے رب کے وعدے سچے، وہ جسے ہم نے ختم قرآن کے موقع پر اپنی مسجد میں کیا تھا، اللہ معاف کر دیں یا اللہ معاف، بس ایک ہی رات 27ویں شب کو گھر خالی، دکانیں خالی، سارے مسجد میں کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے، چلاتا تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، نفل بھی پڑھ رہے ہیں، سحریاں بھی چل رہی ہیں، چائے چلی، ایک سال میں ایک مرتبہ معافی مانگتے ہیں، آجا سچے دل سے آجا، گناہ لے کے آجا اور ایک مرتبہ کے کہہ دے معاف کر دے، میں تو اتنی کریم ذات ہوں، جب میں بندے سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میں اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا، کبھی کبھی میں اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بھی تبدیل کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ فرمایا ہو ہی نہیں سکتا جب بندہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے، ندامت کا آنسو بہائے اور کہہ دے الہ العالمین ایک دفعہ معاف کر دے، اللہ فرماتے کوئی بات نہیں، بار بار آئے گا معافی مانگے گا، میں عرش والا تجھے معاف کروں گا۔ اور فرمایا اگر ایسے لوگ جو نیکی کرنے لگ جائیں گناہ کرنا ہی چھوڑ دیں، اللہ جل شانہ کو وہ لوگ پسند ہے جن سے غلطی ہو جائے نہ چاہتے ہوئے، اور پھر اپنی غلطی پر احساس ندامت کر کے معافی مانگنے لگ جائیں، یہ توبہ اللہ کی غفار معافی والی صفت ہے۔ فرمایا وہ لوگوں جب تم معافی مانگنا چھوڑ دو گے، تمہیں بدل کر دوسرے لوگوں کو لے آؤں گا جو اپنے گناہوں پر معافی مانگا کریں گے، میں عرش والے کا رحمت دریا جوش میں آ جایا کرے گا۔ علماء اکرام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب کوئی کسی کے سامنے اپنے اللہ اکبر ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں میں سے کوئی بھی سفارشی بن کے نہیں آئے گا، الہ العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا بتا کیا بات ہے، اللہ اکبر الہی اب تو سارے کے سارے رشتہ دار اپنے پرائے خاندان والے منہ موڑ کے بیٹھ گئے، پروردگار عالم اب تو جنت میں جانے کی گنجائش باقی کوئی نہیں۔ الہ العالمین فرمائیں گے بتا کیا ارادہ ہے، خود بخود جہنم کے دروازے کی طرف چلنے لگ جائے گا، اللہ جل شانہ فرمائیں گے آجا ایک نیکی میری تیرے پاس ہے، یہ نیکی اتنی بھاری ہے سارے گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دوں گا۔ الہ العالمین وہ نیکی کیا ہے؟ فرمایا وہ بندے تنہائی میں بیٹھا تھا، تجھے اپنے گناہ یاد آ گئے، تو نے اوہو کہا، ایسے سوز و غضاضت سے تو نے اوہو کہا، تیری آنکھ کی حالے کے اندر آنسو آ گیا، اتنا آنسو آیا تیری پلک کا ایک بال گیلا ہو گیا، جا اس کی برکت سے میں نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ علماء اکرام نے لکھا قیامت کے دن انسان کے پاس ایک نیکی بھی نہیں ہوگی۔ عرض کی گئی رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کملی والے قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کریں؟ فرمایا عند المیزان، فرمایا
مجھے جہاں تمہارے اعمال تو لے جائیں گے وہاں تلاش کر لینا۔ اللہ کے نبی آپ وہاں کیا کرو گے؟ فرمایا دیکھوں گا میرے امتی کے گناہوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیوں والا ہلکا ہو جائے گا۔ کملی والے آپ کیا کرو گے؟ فرمایا رحمت والی نگاہ نیکیوں والے پلڑے پہ ڈالوں گا، بھئی رحمت والی نگاہوں سے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ رحمت والے نبی اگر وہاں بیڑا پار ہو گیا، فرمایا عند الپلسرات، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے سمیت انبیاء کو، ان کی اولادوں کو، ان کی امت کو وہاں سے گزارا جائے گا۔ کملی والے آپ وہاں کیا کرو گے؟ فرمایا جب دیکھوں گا میرا کلمہ پڑھنے والا اتنا سا بھی اپنے سینے میں ایمان لایا ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت لے کے آیا ہوگا، اگر پلسرا سے لڑکھڑا کے گرنے لگے گا میں نبوت والا ہاتھ ڈال کے اس کھینچ کے پلسرات پار کرا دوں گا۔ رحمت والے نبی وہاں بھی بیڑا پار ہو گیا، فرمایا عند الحوض، میرے حوض کوثر پر آ جانا، 50,000 کی دل کی سختی کے پیاسے آؤ گے۔ فرمایا ایک جام کوثر کا پیالہ اپنے ہاتھوں سے تمہارے منہ کو لگاؤں گا، تمہاری ساری پیاس کی شدت ختم ہو جائے گی۔ اتنا اللہ نے پیارا نبی عطا فرمایا۔ جناب عبداللہ مدنی کریم علیہ السلام کے دادا جان گھر آ گئے، پریشان ہو کا عالم۔ بڑے سمجھدار لوگ ہوا کرتے ہیں نا، وہ چیخو پکار نہیں کر کے، عقل مند لوگ آرام سے خاموشی میں۔ ہم نے تو دیکھا کوئی نہیں، بڑے بھائی بتایا کرتے ہیں کہ جب ابا ناراض ہوا کرتے ہیں نا تو ماں کہتی خبر دو، کمرے میں خاموشی سے آنا، ابا ناراض ہے، موڈ خراب ہے۔ اب تو جانوروں جیسی معاف کرنا، ابوں کی زندگی گزر رہی ہے، بہت غلطی پر ہے۔ گالی کس نے سکھائی؟ تم نے۔ بدتمیزی سکھائی کس نے؟ تم نے۔ بد کرداری سکھائی کس نے؟ تم نے۔ سگریٹ پینا سکھایا کس نے؟ تم نے۔ بیہودہ گفتگو ٹیلی فون پر، بیہودہ گفتگو مال میں سکھائی کس نے؟ جب تو نے اپنے بیٹے اپنے باپ کو یار کہا، تیرا بیٹا تجھے باپ کہہ ہی نہیں سکتا۔ دادے کے سامنے بیٹا ابو جان کہتا، خدا کی قسم پوتے کی مجال ہی نہ ہوتی، اللہ اکبر، بیٹے کی مجال ہی نہ ہوتی، باپ کے سامنے آنکھ اٹھاتا۔ جب سگی اولاد اپنے ماں باپ کو اپنی اولاد کے سامنے بیٹھ کے کہنے شروع کر دے، پتہ نہیں کون سی مصیبت میں پھنس گیا، دنیا کے میرے مر گئے، میرا ابھی تک زندہ بیٹھا ہوا ہے، خدا پاک کی قسم اس پوتے سے امید چھوڑ دو کہ دادے کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھ کے آئے گا۔ ہری پور کے غیور مسلمانوں، خدا کے واسطے تمہارے سے عرض کروں گا، اپنے گھر والوں سے تم کتنا بھی پریشان ہو، کبھی تنہائی میں جا کے بیوی کے آگے بہن کا، ماں کا، بھائی کا گلہ نہ کرنا۔ کمرے میں جانا، بیوی پوچھے کیا بات ہے، ماتھے پہ بل چڑھا رکھا ہے، ایک تو امی نے بول بول کے میرے سر میں درد کر دیا، خدا کی قسم تیرے جانے میں دیر ہے، جوتا اس کے ہاتھ میں ہوگا، سر تیری ماں کا ہوگا۔ عزت تو آپ نے کروانی ہے۔